افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور۔ پاکستان نے استنبول مذاکرات میں افغان طالبان کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی وفد نے واضح کر دیا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہی ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ استنبول مذاکرات دوحہ ڈائیلاگ کا تسلسل ہے۔ قطر اور ترکیہ مذاکرات کے ثالث ہیں۔ پاکستان طالبان رجیم کی فتنہ خوارج کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش پہلے ہی مسترد کر چکا۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی پھر تعریف۔ کوالالمپور میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کی تقریب سے خطاب میں کہا دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا، جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔ پاک فوج کے 5 جوان خاک وطن پر قربان۔ دہشت گردوں سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر دراندازی کی کوششیں ناکام بنا دی۔ فورسز کی مؤثر کارروائی میں 4 خودکش بمبار سمیت 25 خوارج مارے گئے۔ کرم اور شمالی وزیرستان میں دراندازی کی کوششیں ناکام بنائی گئی۔ شمالی وزیرستان سپنبام میں فتنہ خوارج کے 4 خودکش بمباروں سمیت 15 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کرم کے علاقے گھاکی میں آپریشن کے دوران 10 خوارج کو ٹھکانے لگایا گیا۔ ہلاک خوارج سے بم، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے کلیئرنس آپریشن میں علاقے سے باقی خوارج کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پاک افغانستان سرحدی دراندازی ایسے وقت ہوئی جب استنبول مذاکرات جاری ہیں۔ عارضی افغان حکومت مؤثر سرحدی کنٹرول کو یقینی بنائے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف کا جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے 5 جوانوں کو خراج عقیدت۔ شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا، اہل خانہ سے تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے 9ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی وسائل کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں، بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کے وقت میں ساکدار اور وفاقی وزراء شامل ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ حکومت سازی کے لیے مطلوبہ نمبر پورے ہونے کا دعویٰ۔ 9 وزیر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ رہنماؤں کی اسلام آباد میں فریال تالپور سے ملاقات۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ ذرائع نے بتایا صدر آزاد کشمیر کے بیٹے یاسر سلطان اور ویسٹر سلطان چودھری گروپ کے 5 MLAs بھی پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے قریبی ساتھی ملک ظفر اقبال کا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان۔ PP آزاد کشمیر امور انچارج فریال تالپور کا فارورڈ بلاک ارکان کے اعزاز میں عشائیہ۔ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے تمام رہنما سندھ ہاؤس میں موجود۔ پیپلز پارٹی کے 30 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ جلد تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا اعلان کرے گی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ لیگی رہنما رانا تنویر حسین کہتے ہیں نون لیگ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں ہوگی، ہمارا وہی کردار ہوگا جو پیپلز پارٹی کا وفاق میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت سازی کے لیے تعاون مانگا ہے۔ احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی معاملہ دیکھ رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں لوگوں کے مسائل حل نہ ہوئے تو شاید پھر الیکشن میں جانا پڑے۔ موجودہ وزیر اعظم کا نون لیگ سے تعلق نہیں، حالیہ بحران کے بعد نہیں لگتا کہ حکومت مزید چل سکے گی۔
وفاق کی جانب سے سوتیلی ماں جیسے سلوک کی وجہ سے صوبہ پیچھے رہ گیا. NFC کے تحت 22 ارب روپے بقایا ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرک میں خطاب. کہا اصلاحات لا کر پولیس کی صلاحیت بڑھائیں گے. اسپیشل برانچ صوبے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کرے گی. کچے کے ڈاکوؤں کو قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے تو ہمارے کارکنوں کا کیا قصور ہے؟ جیلوں میں قید متحدہ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ایمنسٹی دی جائے. MKM رہنما وسیم اختر کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا انڈر ٹرائل کارکنوں کو اپنا جرم تک نہیں معلوم. انسداد دہشت گردی عدالتوں میں جج ہی نہیں ہے. نوجوان عرفان کی موت پولیس حراست میں ہوئی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا اعتراف. کہا SIU کی حراست میں عرفان کی موت کی جوڈیشل انکوائری کی ہدایت کر دی. جو ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. دیکھنا ہوگا نوجوان جن مقامات کی ویڈیوز بنا رہے تھے وہ حساس تھے یا نہیں. نوجوان کی موت کی تحقیقات FIA کو منتقل کرنے کا فیصلہ. SSP امجد شیخ کہتے ہیں مقدمے کا ریکارڈ کل FIA کے حوالے کیا جائے گا. پولیس اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کا تاثر غلط ہے. انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. مقدمے میں نامزد 7 میں سے 2 اہلکار گرفتار ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عرفان پر تشدد کی تصدیق ہوئی تھی. اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی. وزیر اعظم نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور سرحدی صورتحال، حکومتی، سیکیورٹی اور خارجہ امور پر اقدامات سے نواز شریف کو آگاہ کیا. سعودی عرب کے دورے کے اہم نکات پر بھی اعتماد میں لیا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر اور قائم مقام امریکی سفیر کی الگ الگ ملاقاتیں. جین میریٹ اور نیٹلی بیکر نے منشیات کے خلاف پاک بحریہ کے حالیہ آپریشن کو سراہا. محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان میوچل لیگل اسسٹنس ایکسٹراڈیشن کے معاملات میں تعاون مضبوط ہوگا. برطانوی ہائی کمشنر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں. قائم دہشت گردی قائم مقام امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں. ماسٹر پلان نافذ ہو جاتا تو کراچی دنیا کا ترقی یافتہ شہر ہوتا. MKM رہنما خواجہ اظہار الحسن کی پریس کانفرنس. کہا جن افسروں کی وجہ سے کراچی کے ماسٹر پلان پر عمل نہ ہوا انہیں نہیں چھوڑیں گے. ایڈوکیٹ طارق منصور نے کہا کرپشن چھپانے کے لیے قانون بدلنے کی کوشش کی گئی. سپریم کورٹ کا نام استعمال کیا گیا. جو پلان نافذ کرنے میں ناکام ہوا وہ گھر جائے گا. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. کہا عوام کے مسترد شدہ لوگ جھوٹے الزامات دہرا رہے ہیں. 2007 سے 13 تک یہ لوگ ہماری حکومت کا حصہ رہے. اس وقت ماسٹر پلان یاد نہیں آیا. امریکہ مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں قبول نہیں. مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ پر بھروسہ نہیں پھر بھی مذاکرات ممکن ہیں. یورینیم افزودگی ہمارا حق ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا. بھارتی عوام قرض، بے روزگاری اور مالی دباؤ کا شکار ہیں لیکن مودی حکومت بھارتی عوام کا پیسہ اپنے کرپٹ ساتھی اڈانی گروپ کو بانٹنے میں مصروف. واشنگٹن پوسٹ نے مودی اور اڈانی گروپ کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا. لکھا بھارتی حکام نے مئی میں لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا سے $3.9 ارب کی سرمایہ کاری اڈانی کی کمپنیوں کو منتقل کی. فضائی آلودگی پر پاکستان کا بھارت کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانے کا فیصلہ. پنجاب حکومت کا کہنا ہے پاکستان کیپ انوائرمنٹ کانفرنس میں بھارت کے خلاف اہم شواہد پیش کیے جائیں گے. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کیپ کانفرنس میں شرکت کریں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا. پنجاب حکومت کا کہنا ہے بھارت کے 15 شہر فضائی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں. بھارت فصلوں کی باقیات جلانے پر قابو نہیں پا رہا. جرمنی میں برڈ فلو کی خطرناک لہر. نوہارڈنبرگ کے فارم میں 80,000 بطخیں تلف کر دی گئی. حکام کا کہنا ہے وائرس تیزی سے پھیلنے کا خدشہ تھا جس کے باعث فوری طور پر کارروائی کی گئی. متاثرہ علاقے میں پولٹری کی نقل و حرکت پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی. ویٹنری ٹیموں نے دیگر فارموں میں بھی ٹیسٹنگ اور حفاظتی اقدامات کا عمل تیز کر دیا.